السلام علیکم۔ آج کی جو روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنا ولاگ، اور میں آپ کے ساتھ باتیں ہم کریں گے کہ ہم بچوں کے لیے کس طرح کیا کیا چیزیں مینیج کریں۔ تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ صبح لنچ میں کیا دیں اور دوپہر کو کیا دیں۔ ہر گھر میں یہی ایک قسم کا بات چلتی ہے، ڈسکس چلتی ہے کہ آپ کہیں کیا دیں بچوں کو، یہ وہ سارا۔ اور میں آپ کی اپنی صبح کے مارننگ کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ صبح کا جو ناشتہ ہے وہ چائے کے بغیر ادھورا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے چائے بنائی، اس سے پہلے میں نے اپنے بچے کو لے کے بٹھا دیا تھا کہ بیٹا آپ نے قرآن پاک پڑھے بغیر اسکول نہیں جانا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اچھا، میں ایک بات آپ کے ساتھ یہ بھی کرنے لگی ہوں کہ جو بچہ اکیلا ہوتا ہے نا، اس پہ زیادہ شاید اسی کو زیادہ ہم وہ کیا ہوتا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو ہر ٹائم ماتا چلتی، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹا ایک رکوع سنا دو، بیٹا ایک قرآن سنا دو۔ وہ کہتا ماما میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں آپ، وہ ورشہ لوگوں کو کہتی نہیں ہیں۔ وہ زیادہ ہے، شاید کیا بات ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اس پہ میری کیوں اتنی زیادہ نظر ہوتی ہے۔ تو وہ اس لیے میں آج سوچ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا میں اپنی ڈھیلا چھوڑوں اس کو۔ تو اس کو میں قرآن پڑھا کے بھیجتی ہوں، اور بچیاں جو ہے آ کے پڑھتی ہیں۔ وہ کہتا ماما مجھے سوئے اٹھتا ہوں، پہلے آپ مجھے کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ میں اس کا لیپ ٹاپ چھپا لیتی ہوں، میں کہتی ہوں میں نے آپ کو لیپ نہیں دینا آپ کا جب تک آپ نے قرآن نہ سنایا۔ ابھی وہ ٹیوشن گیا ہوا، ٹیوشن سے آئے گا تو میں نے کہنا ہے میں نے لیپ ٹاپ میں نے چھین لینا ہے، میں نے کہنا ہے لیپ ٹاپ تب ملے گا، پہلے آپ قرآن پڑھو۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا وہ نہیں ہے، بس میں کہتی ہوں کہ اس کی اچھی تربیت ہو جائے، اس کو نماز پڑھ لے۔ اب وہ مجھے جہاں بھی دیکھتے ہیں نا، میں اندر جاؤں باہر جاؤں، میرے قدموں سے پہچان لیتا ہے مجھے۔ اگر وہ ٹیب دیکھ رہا ہو، نماز کا ٹائم ہو، تو وہ اپنی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ دیکھیں ذرا، میں صبح کے ناشتے کے بعد میں گھر کی کلیننگ کرنے لگ گئی، بچوں کو میں نے بھیج دیا ہوا ہے۔ تو خیر میرا بیٹا الحمدللہ قرآن پڑھ کے گیا ہے، نماز پڑھ کے گیا ہے، بیٹیوں نے نماز پڑھی ہے، قرآن آ کے پڑھیں گی۔ تو یہی تو اس کے ساتھ میرا رول آ رہا تھا، کیونکہ بیٹے میرے نے ماشاءاللہ سے کچھ پارے حفظ کیے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہی تھی، میں چاہتی ہوں وہ پکے رہیں، کچے نہ ہوں۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی بچوں کو نا ہم قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اور سچ بولنے کی ہم عادت ڈالیں، کیونکہ سچ جو ہے نا ہمیشہ ہمارا دنیا میں اعتماد پیدا کرتا ہے کہ سچ بولے گا جو بچہ شروع سے جھوٹ بولنے لگ جائے نا، ایک ڈر کی وہ بلا جھوٹ کی عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں نا کوئی الٹ کام کرنے سے، تو وہ پھر اگلی دفعہ جب کرے گا نا تو ہمیں کہے گا، ڈر کے مارے وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، جبکہ اس نے کیا ہوگا۔ تو اس لیے نا بچے کو پیار سے ہم کہیں بیٹا آپ نے کیا ہے، پیار سے پوچھیں، وہ سچ بولے گا، اس طرح اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ میرا آپ ٹپ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے قوم کے ساتھ نا یہ سوکس لگاتے ہیں، میں نے تو یہ چھوٹی سی فراک پڑی ہوئی تھی جو نہ پہننے والی تھی، میں وہ لگا کے نا تو جو باریک ڈیزائن ہوتی ہے نا اس کے اندر سے میں پھر اس طرح سے نا ڈسٹنگ کر لیتی ہوں۔ یہ ٹپ سب کو پتہ ہی ہوگا شاید پہلے، لیکن میں نے جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے ہی ٹرائی کی ہے، میرا یہ فرنیچر الحمدللہ بڑا اچھا صاف ہونے لگ گیا اس سے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے، میں اپنا بتا رہی تھی، میں اپنی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں میں سب سے پہلے انسان جو ہے نا اپنے گریبان کو دیکھے، اپنے گھر کو ٹھیک کرے، پھر جو ہے نا ساتھ اس کو لوگوں کو موٹیویٹ کرے۔ تو خیر میں تو بہت الحمدللہ کوشش کرتی ہوں۔ تو بہرحال آپ بھی اپنے بچوں کو نماز کی، سچ بولنے کی، خاص طور پہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، اگر اس کو جھوٹ بولنے کی عادت بڑھ گئی نا، یقین کرے بڑے ہونے تک وہ بے اعتماد ہو جائے گا، لوگ اس کا اعتماد اڑ جاتا ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کسی نے ایک چھوٹی سی چیز بھی چرا لی ہو نا، اگلی دفعہ ہماری وہ چیز نہیں نہ ملتی، تو ہم بھلے کیا کہتے ہیں اسی نے پکڑی ہوگی، ہمارا ذہن اسی بندے کی طرف جائے گا جس نے ایک دفعہ پہلے چوری کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں میں ایسی باتیں نہ آئیں کہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بچے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ جو جھوٹ ہے نا اس سے شرمندہ ہی انسان ہوتا ہے، وہ اس سے انسان
کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو جو سچ ہے وہ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ وقتی طور پہ چاہے وہ سچ بول کے برا بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سچ جو ہے نا کبھی سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے، جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جھوٹ سے انسان کا اعتماد اڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں، میں کیا بتاؤں، میں کہتی ہوں جھوٹ نہ بولو، جو مرضی ہو جائے، کوئی کسی کے کچھ نہیں کر لیتا، کیا کر لے گا کوئی۔ میں بس یہی کہتی ہوتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو بھی، کوئی بھی بات ہو نا تو میں کہتی ہوتی ہوں جھوٹ نہیں کبھی بھی بولنے دینا۔ جھوٹ ہم وقتی طور پہ جھوٹ بول لیں گے، اگر سچ بولیں گے تو ہمارا کوئی کیا کر لے گا۔ تو اس لیے نا ہم اپنے بچوں کو یہی سکھائیں، بیٹا آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، کیونکہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم نے سچ بولنا ہے انشاءاللہ۔ تو ساتھ میں آپ کو بتا رہی تھی نا، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا بنائیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم پکوڑے بنا لیں دوپہر کو، جب بچے اسکول سے آئیں تو پکوڑے بنا کر ساتھ رائتہ بنا دیں، ساتھ سلاد کاٹ دیں، بچے بہت خوش ہو کے کھائیں گے۔ میرے تو بچے بہت خوش ہو کے پھر کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، یہ میں ساتھ شامی کا سامان بنا کے رکھ رہی ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، اور یہ دال وال ویسے پکی ہو تو نہیں کھاتے، اگر ہم اس کو شامی کی صورت دے دیں تو بہت اچھے سے یہ کھا لیتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب ہم پکوڑے جو ہے کوئی تہوار ہو تو پھر ہی بنائیں، یا کوئی موسم اچھا ہو تو پھر ہی بنائیں، کچھ سمجھ نہ آئے نا کیا پکائیں تو اس دن آپ پکوڑے بنا لیں، سارا رائتہ بنا لیں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ اور میری چھوٹی سی بات۔ آپ کہتے ہوں گے یہ تو باتیں ہر کسی کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کی زبان کی تاثیر اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جو دل کو بات لگ جاتی ہے انسان اس پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ہم اچھی تربیت کریں اپنے بچوں کی۔ ہمارے تو والدین نے الحمدللہ شروع سے ہمیں نماز کا بہت بولا، بہت ہمیں نماز کی تلقین کی۔ ہم اگر نہیں بنا پڑھتے تو ہمارے دل میں کھٹک ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام ہے ایسا جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ حافظ۔